الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، درود پاک کی فضیلت کا ایک ایسا واقعہ ہے، اگر آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے 3000 دینار قرض لیے تاکہ وہ کوئی بزنس کرے، کوئی کاروبار کرے، اور اس کا ایک ٹائم مقرر تھا۔ اس ٹائم کے اندر اس کو پیسے واپس لوٹانے تھے۔ چند دنوں کے بعد وہ ٹائم آ گیا۔ اب وہ شخص اپنے دوست کے پاس گیا اور اپنی رقم مانگنے لگا۔ اس دوست نے کہا، میرے کاروبار میں بہت لاس ہو گیا، مجھے بزنس میں بہت لاس ہو گیا، میرا بزنس پورا برباد ہو گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اب یہ شخص اس کا کیس لے کر عدالت میں چلا گیا۔ قاضی صاحب سے کہنے لگا، اس شخص نے مجھ سے پیسے لیے تھے، اب نہیں لوٹا رہا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا تم نے واقعی پیسے لیے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ واپس کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، قاضی صاحب مجھے بزنس میں لاس ہو گیا، بہت تکلیف میں ہوں، بہت برباد ہو گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اسے لوٹانے کے لیے۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہیں تو اس کی رقم لوٹانی پڑے گی، اس کی اماؤنٹ دینی پڑے گی، ورنہ تم پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تمہیں 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے، اگر ان 30 دن کے اندر اگر تم نے اس کے پیسے نہیں لوٹائے، تمہارے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ اب یہ مایوس ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ کسی نے کہا، ہر پریشانی کا حل درود ہے۔ اب یہ گھر گیا اور صبح و شام درود پڑھتا رہا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 27 دن ہو گئے، درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آئی اور خواب میں کسی نے آواز دی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر یہ درود پڑھتا رہا۔ جیسے ہی یہ سو گیا، اس کی قسمت جاگ گئی۔ اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اور وہ صبح اٹھ کر بہت خوش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ لیکن اسے خیال آیا، اگر میں وزیر سے کہوں گا، وزیر کے پاس جاؤں گا اور وہ کہے گا کہ کوئی ثبوت ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پروف ہے، تو میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آئی، صبح عدالت ہے، پھر درود پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم کیا، پھر خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس نے کہا، حضور اگر میں جا کر اس سے کہوں گا، وہ میری باتوں پر کیسے یقین کرے گا؟ حضور نے کہا، اس سے کہنا، آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور جب تک درود مکمل نہ ہو جائے کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب وہ شخص صبح اٹھا اور خوشی خوشی چلا گیا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ مجھے علی بن عیسیٰ وزیر سے اکیلے ملنا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ فوراً وزیر صاحب نے کہا، فرمائیے کیا لائے ہیں؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میرا قرض ادا کیجیے، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، آج مجھے عدالت میں جانا ہے، آج میں نے قرض ادا نہیں کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا، میں آپ کا قرض ادا تو کر دوں گا، لیکن ثبوت کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بھی بھیجی ہے۔ اس نے کہا، کیا دلیل ہے؟ یہ شخص کہنے لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ جب تک آپ درود نہ پڑھیں، آپ کسی سے بات تک نہیں کرتے۔
یہ عاشق رسول جیسے ہی اس بات کو سنا، علی بن عیسیٰ وزیر جھوم گیا، مرحبا کی صدائیں بلند کرنے لگا، سبحان اللہ کہنے لگا اور کہنے لگا آقا آپ نے مجھے پیغام بھجوایا اور اللہ نے میرے درودوں کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ بن وزیر نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو، اور یہ کمرے میں چلا گیا اور 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آیا اور کہنے لگا یہ 3000 دینار جو آقا کا حکم تھا، اور یہ 3000 دینار جو آپ نے خوشخبری سنائی، جو میرے آقا کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اور یہ 3000 دینار اس سے آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کاروبار کریں، اور ایک وعدہ کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ضرورت آئی تو آپ کے اس بھائی کو ضرور یاد کیجیے۔ اب یہ شخص خوشی خوشی یہ پیسے لے کر عدالت پہنچ گیا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے پاس کچھ پیسہ ہے تو نہیں، اب اسے گرفتار کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی عدالت پہنچا اس نے 3000 دینار قاضی صاحب کو دیے اور کہا یہ 3000 دینار اس سے دے کر مجھے قرض سے بری کر دیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا قرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ تو بتاؤ یہ پیسے آئے کہاں سے؟ تم تو کہہ رہے تھے تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ بھری عدالت میں اس نے ایسا کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا وزیر کے پاس جانے کے لیے، اور یہ وزیر نے ادا کیا اور کہا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرم ہے کہ ان کے کرم سے یہ قرض ادا ہو گیا۔ قاضی صاحب نے جیسے ہی سنا یہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تھوڑی دیر رکو میں ابھی آتا ہوں، اور کمرے میں گئے، 3000 دینار لایا، اور قاضی صاحب نے کہا کیا علی بن عیسیٰ سارا ثواب لے کر چلا جائے گا؟ ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کی امتی ہیں کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ قاضی صاحب کی یہ بات سن کر وہ جو دوست تھا وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب رکیے، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، قلم اور کاغذ دیجیے، ابھی میں اس کا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ ابھی عاشق رسول 3000 دینار قاضی صاحب کو واپس دیے اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب میرا قرض تو ادا ہو گیا، اب یہ 3000 دینار آپ لے لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا میں نے نبی پاک کے نام پر یہ پیسے نکالے ہیں، میں تو واپس نہیں لوں گا، یہ آپ ہی لے جاؤ۔ اب یہ آدمی 12000 دینار لے کر جھومتا ہوا گھر جا رہا ہے، جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ایک پیسہ اس کے پاس نہیں تھا، اب وہ 12000 دینار کا مالک ہے۔ اے عاشقان رسول، درود پاک کی برکت تو دیکھیے، اگر درود پاک دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس میں ہر مشکل کا حل ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 3000 دینار کا مقروض تھا، لیکن درود کی برکت سے اسے 3000 دینار بھی ادا ہو گئے اور 12000 دینار کا مالک بھی بن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے بھی مشرف پا گیا۔ اے عاشقان رسول، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پریشان ہو، مصیبت میں ہو تو مجھ پر درود پڑھو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جائے گا۔ اے عاشقان رسول، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔